بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی وہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے اور تمام مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اس آیت مبارکہ کا، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا یہ اصل نیکی نہیں ہے کہ آپ نمازیں ہی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف ہی آپ کا رخ ہوتا ہے، آپ کہیں کہ اصل نیکی کمال ہی نہیں، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے، جب تک دل اور اخلاص کے ساتھ ہم کعبے کے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اصل نیکی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے دوسروں کے عمل کو حقیر نہ سمجھنا یہ نیکی ہے۔ آپ کی مرضی، آپ جتنی نیکیاں کریں، جتنے اچھے عمل کریں، دوسروں کے عمل کو حقیر نہ سمجھیں تو آپ نیکی کے سیدھے صحیح راستے پر ہیں۔ اور کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت اور محبت سے آپ کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ سب درست ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ضروری عمل، وہ فرائض ہوں، وہ واجبات ترک کرنے کی صورت میں ہوں، یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقیر سمجھنا اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی دوسرے کے عمل کو برا سمجھنا، یہ سراسر باطل اور سراسر غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے، اب وہ خود تو کثرت سے روزے رکھتا ہے، لیکن جو لوگ روزے نہیں رکھتے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے کہ وہ تبلیغ دین میں مشغول رہتا ہے، وہ کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا، وہ درود پاک کی کثرت نہیں کر سکتا، تو اس ذکر کرنے والے کو دوسرے بندے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کرتا ہے، اور دوسرا بندہ ہے وہ وعظ و نصیحت تو نہیں کرتا لیکن وہ تحریر میں لگا ہوا ہے، وہ کتابیں لکھنے میں لگا ہوا ہے، یعنی دوسرے کام میں مشغول ہے، تو اس پہلے بندے کو دوسرے بندے کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ جو ایمان ہے وہ صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف، وہ ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، صحیح ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، اعمال صالحہ کی طرف وہ نہیں آتے تھے۔ رشوت میں، حرام خوری میں، بد دیانتی میں، بد عہدی میں، ناانصافی میں، بغض و کینے میں اور دیگر گناہوں میں وہ بڑے دلیر تھے، ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، اعمال صالحہ نہیں کرتے تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑا کرتے تھے،
جب قرآن میں آ گیا کہ ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا تو یہودیوں کو بھی مان لینا چاہیے. جب تک حکم تھا اس قبلے کے لیے تو اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. اب جب حکم آ گیا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تو اب رب کا حکم ماننا چاہیے. نہیں، وہ ڈٹے رہے اور اسی بات میں اختلاف کرتے رہے اور ایک خاص قبلے کو وہ کافی سمجھتے تھے. تو آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے. اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. ایمان ہو اس کے بعد پھر عمل کریں تو وہ عمل کامیاب بھی ہے اور وہ عمل قابل قبول بھی ہے. تو سب سے پہلے ایمان لائیں، اس کے بعد نیک عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ جو جڑ ہے، جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے. یہ جو ایمان ہے، ایمان جڑ ہے، اعمال صالحہ اس کی شاخیں ہیں. آپ نے شاخوں کو تو پکڑ رکھا ہے، جڑ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو بتائیں وہ شاخیں کہاں ہری بھری رہیں گی؟ وہ جناب شاخیں کہاں قابل قبول ہوں گی؟ تو جڑ ہے ایمان. ایمان مضبوط ہوگا تو پھر جو عمل ہیں، اعمال صالحہ ہے، وہ کارآمد ثابت ہوں گے. یہی وجہ ان یہودیوں کی تھی کہ وہ جڑ کو پکڑتے نہیں تھے، بعد نیک اعمال کر لیا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ان کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آگے فرمایا من آمنا، جو ایمان لائے. آیت کے اس حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 اہم طریقے بیان کیے. 6 اہم طریقے. پہلا طریقہ ایمان لانا. دوسرا اللہ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا. تیسرا نماز قائم کرنا. چوتھا طریقہ زکوٰۃ ادا کرنا. پانچواں طریقہ عہد پورا کرنا، وعدے پورے کرنا. چھٹا طریقہ مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا، تکلیفوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنا. یہ تھا اجمال. اب تھوڑی سی تفصیلی طور پر اس پر ہم بات کریں گے. ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، یعنی زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اور وہ قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے. وہ علیم و حکیم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ غنی و قدیر ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے. اس بات پر بندے کا کامل ایمان ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بندہ قیامت پر ایمان لائے کہ قیامت حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی. اللہ کے بارگاہ کے جو مقبول بندے ہیں ان کی وہ شفاعت کریں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پلائیں گے. پل صراط پر گزر ہوگا. اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے ہیں، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سب حق ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے. اور تیسری بات فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے مخلوق ہیں اور یہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں. ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اللہ ہی جانتا. 4 مقرب فرشتے ہیں، سب سے بڑے یعنی سب سے اہم یا سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل. چوتھا کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ حق ہے، اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ سب حق ہیں. 4 بڑی کتابیں ہیں جو مشہور کتابیں. اس کے علاوہ بھی صحائف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر بھی اپنے احکام نازل فرمائے ہیں. وہ 4 مشہور کتابیں کون سی ہیں جناب؟ وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. وہ زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس کے علاوہ حضرت شیس علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام پر بھی صحائف نازل ہوئے ہیں. پانچواں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے اور وہ معصوم تھے. معصوم کا معنی گناہوں سے پاک. تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں.
ان کی صحیح تعداد کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تمام کے تمام نبی، سب نبی تھے، ان میں رسول کتنے تھے؟ 313 تھے۔ یہ جو ہم بچوں کو ایمان مفصل بتاتے ہیں نا اور ایمان مجمل بتاتے ہیں، اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان چیزوں کا ذکر ہے، تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ تقدیر کے بارے میں، اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں، کتابوں اور رسولوں کے بارے میں ایک یعنی گرہ ہے ایک ایمان لانے کے، اس کو مختصر الفاظ میں الفاظ بتائے گا اور طریقہ، تو اس کی دلیل یہ آیت مبارکہ بھی اور دیگر آیات مبارکہ بھی ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنا پیارا مال خرچ کرے۔ اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا، اب یہاں سے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا۔ اس پہلے حصے میں جتنی باتیں آپ نے سنی وہ نیکی کا پہلا طریقہ تھا، وہ کون سا تھا؟ ایمان۔ پھر وضاحت کی کہ ایمان کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کیسا ایمان ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہاں سے اعمال کا ذکر ہے، اعمال کیسے کرنے ہیں، کیا کیا چیزیں عمل میں داخل ہیں، اور اعمال میں ایک چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال عطا کرنا، یعنی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ عبادت کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور آگے 6 طریقے بتائے تھے، ایک طریقہ آپ نے سن لیا، یہ دوسرا طریقہ، اس کی وضاحت اب باقی ہے، اور اس کے علاوہ 4 اور طریقے بھی ہیں جو انشاءاللہ کل ہم مال کے مستحق افراد اور انہیں مال دینے کے فضائل، کل ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے، اور پھر اس درس کو ہم کل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔